بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ان ادر ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عبید صابر. آج ہم پاکستان کی اکانومی میں بات کریں گے. آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں خواجہ وقار صاحب. بیسیکلی اکانومی پہ ان کی کافی زبردست گرپ ہے. ٹیکس کنسلٹنٹ ہے اور عرصہ 30 سال سے اپنی اس فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خواجہ صاحب سے گفتگو کریں گے. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ صاحب, اکانومی کی اگر بات کی جائے, ایک دور تھا 70s کی اگر بات کی جائے, ایک ہماری اکانومی کا بوم تھا. ہم باہر ملکوں کو قرضہ دے رہے تھے, لیکن آل دو اس کے بعد ہمارا ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا. اور ایک ایسا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا کہ آج جتنے بھی اگر بات کی جائے ٹرمز جتنے بھی ہے وہ سارے نیگیٹو میں ہمارے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کیا ہوا کہ ایک دم ہماری اکانومی کو اتنا ایک فال مل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریز کرتا ہوں, آپ کی ٹیم کو, اور ایسے چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں میڈیاز کے, لوکل سطح پر لوکل یونٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کی انفارمیشن ایک لمیٹڈ آبادی کے اندر لوگوں کو آپ کنوے کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہے نا میڈیا, جسے آپ کہتے ہیں پرنٹ میڈیا یا جسے آپ کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا, وہ بڑا مہنگا اور بڑا مشکل میڈیا ہے. اور دوسرا یہ ہے, سچی بات بتاؤں, کہ وہ ہمارا میڈیا بھی نہیں ہے, کہ وہ کسی اور کا میڈیا ہے. ہمارے ملک میں وہ کام ضرور کرتا ہے, لیکن وہ کام بھی کسی اور کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے لیے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس میں بندے امپلائیز ہمارے پاکستانی بھائی ہوں گے, سارے ہوں گے, لیکن وہ ملک کے لیے کام نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میڈیا کی وجہ سے کوئی اس ملک کے اندر کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئی کبھی بھی. اور یہ جو چھوٹے جو گروپس ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس, آپ جیسے نوجوان جو کام کر رہے ہیں, اس سے ایک اویئرنیس ہے ایک لوگوں کو گردنوا کے ایک یونٹ کے اندر. تو اس سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید کی ایک کرن ہے, ایک اندھیرے کے اندر ایک یہ امید کی کرن ہے. میں آپ کے ایفرٹس کو, صابر بھائی کے ایفرٹس کو, عمیر کے ایفرٹس کو, آپ کے عبید بھائی آپ کے ایفرٹس کو اپریز کرتا ہوں. اور یہ چلتا رہا اگر تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں اللہ نے چاہا تو ایک اچھی خاصی پبلک جو ہے اس حقیقت سے روشناس ہو سکے انشاءاللہ. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بیسیکلی کہ اکنامک ڈکلائن اسے ہم کہیں گے, معاشی تباہی کی جو آج صورتحال آپ پہ پہنچی ہے, یہاں پر لمبی اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. میرا یہ ہے کہ میں نے جو اپنی کوالیفیکیشن کی ہے کیڈٹ کالج اسلمدان سے, پھر پنجاب یونیورسٹی سے, پھر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرمز کے ساتھ 4 سالہ کورس لگا کر کے ٹیکس پریکٹیشنرز کا لائسنس فیڈرل بورڈ سے لے کے, اور آج الحمدللہ کوئی 35 سال کے لگ بھگ ہو گئے پریکٹس میں ہوں. تو جو میری نظر میں کسی سیاسی بنیاد سے ہٹ کر بات کروں گا, جو فیکٹس میرے ذہن میں ہیں, جو حقیقت ہیں جن میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ آپ کا ملک جو ہے 47 میں ایگزسٹنس میں آیا, اور 47 سے لے کے 70 تک, وہ آج تک یہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سارے پہ کمی ہیں, پولیٹیکل جو سیٹ اپس آتے ہیں وہ بھی ان کے سارے پہ. لیکن بہرحال اکنامکس کی حد تک صرف اتنا ہے کہ 70s میں آپ اکنامکلی ایک گروئنگ اکانومی والے دنیا میں ملک تھے. آپ بغور دیکھیں تو آپ کی ہر چیز گرو کر رہی تھی. آپ پاور سیکٹر میں بھی آگے جا رہے تھے, تو آپ نے منگلا ڈیم لگایا, تربیلا ڈیم, وارسا خانپور ڈیم, یہ سارے آپ کے 70s کے وہ امریت کے لوگوں کے تھے, یوب خان کے تھے, یا اس سے پہلے کے لوگوں کے تھے. بہرحال وہ الٹیمیٹلی کیسا ٹائم آیا کہ آپ 70 کے اندر اس قابل ہوئے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا چلون بھی نہیں تھا, اور دوسرا آپ کی اکنامکس میں اتنی جان تھی کہ جرمنی جیسے ڈیولپنگ کنٹری نے اس وقت آپ سے مین پاور مانگی کہ گجرانوالا اور سیالکوٹ کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ مانگے گئے ایوب خان سے. تو ایوب خان نے اس وقت کہا کہ یہ تو مشکل ہے, مجھے تو خود میرے اپنے پلانز ہیں اپنے ملک کے لیے ڈیولپمنٹ کے, تو میں تو آپ کو نہیں دے سکتا ہوں کوئی اینی ادر سروس. تو پھر انہوں نے کہا تھا کچھ ہمیں لون دیا جائے. آئی تھنک اس وقت 30 ملین کے قریب
جرمنی جنوری کو ہم نے لاک دیا. جس کا مطلب آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو دیکھ سکتے ہیں. مجھے اس وقت اتنا ہوش و آواز تو نہیں تھا اس زمانے میں, لیکن میں اس وقت ہارڈلی کوئی 11 سال کا تھا یا 12 سال کا تھا. لیکن میں نے بعد میں دیکھا جب 72-3 کے اندر, چونکہ بھٹو صاحب آ گئے 71 کے اندر, ملک 2 لخت ہو گیا اور بھٹو صاحب کو باقی منڈا پاکستان کی گورنمنٹ بن گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو میں آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں گا بالکل ٹھیک, کہ بھٹو صاحب نے جو آتے ساتھ کام کیا وہ تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹری. آپ مطالعہ کریں اس پہ, اور یہ بھی کبھی لوگوں کے سامنے رکھیں, اور اس مطالعے کو کسی سے بھی ٹائم رکھ کے نہیں, میرے ساتھ رکھیں تو میں بھی تیاری کر کے اس پہ آ جاؤں گا, کہ جو انڈیا سے سپریشن کے وقت پٹیالہ سے یا گجرات سے یا دائیں بائیں سے ہمارے مختلف انڈسٹریز کے لوگ جنہوں نے وہاں پر انڈسٹریز لگا رکھی تھی وہ چھوڑ کے پاکستان آئے. یہاں پر آ کے انہوں نے مختلف انڈسٹریز, بیکو اور اس طرح کی اور مختلف ٹیکنیکل انڈسٹریز اور اسٹیل انڈسٹریز, اس کو انہوں نے گرو کیا, اور گرو کر کے انڈسٹری کو اتنی پیک پہ پہنچا دیا کہ آپ کی اس وقت انڈسٹری کے اندر آپ کی جاب لیسنس بہت کم تھی, بے روزگاری نہیں تھی 70s کے اندر. تو کیا تھا کہ انڈسٹری چل رہی تھی, سر آپ سائیکل ہے تو سائیکلیں بنا رہے ہیں, آپ کے لیے سیمنٹ انڈسٹری ہے تو وہ چل رہی ہے, اور الائڈ انڈسٹری جو چھوٹی موٹی جتنی بھی ہو, اور آپ محتاج نہیں تھے اس وقت. کہ یہ بھٹو صاحب نے اس ٹائم پہ نیشنلائزیشن کی پالیسی بنائی. اب نیشنلائزیشن کی پالیسی اگر بھٹو صاحب نے اس بیس پر بنائی ہوتی کہ اس سے ملک ترقی کرے گا, دیکھیں ایک ہے کمیونزم کے اندر بھی ایسا ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ ساری سرکار کی ہے, سرکار کے, لیکن وہ ان کا کمیونزم کے اندر ایک سسٹم ہے. لیکن یہاں پر بھٹو صاحب نے اس چیز کو مد نظر نہیں تھا, ان کے پیش نظر سیاسی مخالفین تھے. بھٹو صاحب فوت ہو گئے, اللہ انہیں بخش فرمائے, جنت پہ جگہ دے, ہر مرے ہوئے بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن بھٹو صاحب نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کا ہر حربہ استعمال کیا. فلور ملیں استعمال نیشنلائز کی گئی کہ وہ چودھری زولائی, پرویز لائی اور ان کی آپ کے گورنیوب خان اور یوبیا فیملی اور ان کی تھی. اسی طریقے سے جو سرمایہ دار مخالفت کرتے رہے ان کی آپ کی جو ہے یہ سیمنٹ انڈسٹری, فاروقی سیمنٹ انڈسٹری, یہ ساری نیشنل. اب وہ نیشنلائزیشن کی پالیسی آپ اسے دیکھیں, گو بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ڈی نیشنلائزیشن شروع ہوئی, اور پھر 85 کے اندر گورنمنٹ نے ڈی نیشنلائزیشن, جو اس وقت آزاد گورنمنٹ بنی تھی, وہ بھی ضیاء صاحب کی گورنمنٹ کے ایسے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ 88 میں جب بی پی محترمہ اللہ اس کو فرمائے, وہ جب اقتدار میں آئی, انہوں نے اس پالیسی کو بڑے زور سے ٹیک اوور کیا. زور سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی اسٹیٹ سیمنٹ بنایا ایک, ٹھیک ہے, اس کا مجھے یاد ہے امجد علی ڈون کے ایم پی اے تھے بلوال سے, پیپل پارٹی کے بعد میں سرگودا کے غالباً ضلع کونسل کے چیئرمین, اس کو چیئرمین بنایا کہ یہ تمام سیمنٹ انڈسٹری لوگوں کو واپس کرو, اور جن لوگوں سے لی گئی, اور پھر واپس کی گئی. لیکن یہاں پر ہمارے قریب بھی ایک فاروقیہ سیمنٹ انڈسٹری تھی, اس کے ہتار میں اس میں فاروقیہ انڈسٹری کے مالکان جب آئے, شیخ فاروق اور ان کا بیٹا شیخ سہیل, وہ دونوں آئے تو انہوں نے کہا جی یہ انڈسٹری ہم نے واپس نہیں لے لی, جس حالت میں ہم اسے چھوڑ کے گئے تھے یہ تو اب بہتر ہے, اتنی یہ تباہ کر دی, کیونکہ جتنی پارٹس لی گئی نا جی, وہ کچھ لیبر لیڈرز کے والے کر دی گئی, کچھ اپنا پیپلز پارٹی کے تحصیل کے ضلع کے صدر سیکرٹریز کے والے کر دی گئی, کئی لوگوں نے وہ انڈسٹری واپس لی. اور پھر جو ہمارے وہ لوگ جو انڈسٹری یہاں پر اٹھا رہے تھے, وہ لوگ آج بھی ملیشیا کے اندر, سنگاپور کے اندر, پرتگال کے اندر, دبئی کے اندر, وہ سارے انویسٹمنٹ بعد میں کلوز اپ کر کے وہ انڈسٹریز یہاں سے شفٹ ہو گئے. اور یہ بہت بڑا ڈیلیما تھا, بہت بڑا زیادتی تھی جو ہم نے نیشنلائزیشن کی پالیسی محض پولیٹیکل ریزنز پہ, رادر آپ کہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہم نے استعمال کی, ملک کے لیے, اگر ملک کے لیے کی ہوتی تو پھر کچھ اس کی بہتری نظر آتی, اور پھر وہ بیٹی باپ کی پالیسی کو کیری آن کرتی. صرف یہ نہیں کہ پیپل پارٹی کی پالیسی ہے, والد کی پالیسی بھی ہے نا نیشنلائزیشن,
لیکن بیٹی جو اسے ڈینائی کر گئی اسے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے اس کے اگینسٹ کام کیا، ڈی نیشنلائزیشن کے لیے کام کیا اس نے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا ہماری انڈسٹری کے اندر اور ہماری اکنامک گروتھ کے اندر. یہاں پر ایک چیز اور جو ہے وہ بھی بعد کے پیریڈ میں انوالو ہوئی کہ جس وقت آپ کے پاس گورنمنٹ آئی نا جی 1990 کے اندر میاں نواز شریف کی، اور پھر وہ گورنمنٹ 92 کے اندر پھر دوبارہ ختم ہو گئی 1993 کے اندر، 92 کے اندر ایک اس گورنمنٹ نے اس وقت آئی جی آئی کی ہی وہ تھی آپ کی گورنمنٹ، لیکن آئی جی آئی تو نام تھا نا جی مختلف پارٹیوں کا، ٹھیک ہے. بیسیکلی تو میاں نواز شریف اسے لیڈ کرتے تھے اور مسلم لیگ نون اسے لیڈ کرتی تھی. یہ عبید بھائی ایک ایسا تاریخ کا ہمارا حصہ ہے اکنامکس کی تباہی کے حوالے سے. اس وقت آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر ایک ویلڈ قانون ہے کہ کسی ملک میں بھی آپ چلے گئے تو وہاں سے اگر آپ پیسے کسی ملک سے باہر سے بھیجنا چاہے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، دبئی سے، عراق سے، تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آپ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ ہر ملک کنٹرول رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا اسٹیٹ بینک اسے گورن کرتا ہے، اور ملک کے اندر آئے پیمنٹ، کسی ملک کے اندر بھی کوئی کرنسی آئے تو اس پہ پابندی نہیں ہے. ہم نے جو فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 کا ٹیک کیا تھا پاکستان میں بننے کے بعد، اس کے اندر بھی یہی پروویژن تھی، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے اندر پیسہ آ سکتا ہے، پاکستان سے باہر پیسہ نہیں. اگر جائے گا تو پھر اس کے طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک جاری کرے گا آپ کو حج، عمرہ، وزٹ، ایجوکیشن کے لیے، یا بعد میں اس کو ساتھ ایڈیشنل کر دیا تھا امریکن ایکسپریس کو، اور اسٹیٹ بینک اسے گورن کرتا تھا، کنٹرول کرتا تھا. ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ جاری ہوتی تھی نیشنل بینک سے یا امریکن ایکسپریس سے. $1000 اس زمانے میں دیے جاتے تھے، ہاں، عمرے کے لیے، حج کے لیے، وزٹ کے لیے. اور پاکستان کے اندر کرنسی آنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ باہر سے گھما کے پاکستان میں بھیج رہے تھے. 1992 کے اگست کے اندر میاں نواز شریف صاحب ایک بل لے کے آئے، اکنامک ریفارمز پروٹیکشن ایکٹ 1992. میرے نزدیک چونکہ اکنامکس کا وہ جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک بڑا سیاہ دن تھا، اور جو بھی اسمبلی کے ممبران تھے اس وقت انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس کی جو ہے نا چیزوں کو دیکھا نہیں کہ اس کے اثرات لانگ رن کیا ہوگا. بہرحال اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی مرضی ہے کوئی کرنسی لے کے آئے، تو پہلے بھی موجود تھا، اب ایڈیشنلی پاکستان سے جتنے مرضی کوئی باہر لے کے جائے، کوئی اندرون ملک کوئی کرے. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایکٹ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ تمام لا کے اوپر حاوی رہے گا، ٹھیک ہے. کوئی قانون انکم ٹیکس کا ہو یا فارن کرنسی اکاؤنٹس کا ہو، کوئی اس کے اوپر اوور رائڈ نہیں کرے گا، کوئی اس سے. اس کے اندر اب آپ پھر دوسری طرف مطالعہ دیکھیں گے تو اس سے پہلے میرا بھی ذرا انگلینڈ جانا نہ رہتا تھا پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر بہت زیادہ. تو آپ اگر وہ بغون سے دیکھیں تو اس میں میکسیمم لوگ جو تھے جو باہر تھے وہ باہر سے اپنی کوئی سیونگ سے کوئی مکان بنا لیا، کوئی دکان بنا لی، اس حد تک تھا. پاکستان کے اندر سے میں نے دیکھا کہ لندن میں لارنس پور کی کوئی دکان ہے، یا آدم جی کی کوئی شاپ ہے، یا اس طریقے سے کوئی سرمایہ داروں کی چھوٹی چھوٹی آؤٹ لیٹس ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آج صورتحال ہے لندن کی، انگلینڈ کی، اور خصوصاً لندن کی، بلکہ امریکہ کی، یورپ کی، تو آپ دیکھیں تو اتنے افراد جہاں سے پیسے باہر لے کے گئے فارن کرنسی، کہ ہر بندے نے وہاں پر جا کے گھر خریدے، دکانیں خریدے، مارکیٹیں خریدی. اور آپ 97 کے اندر فرسٹ ٹائم سپٹمبر 97 کا ٹائم تھا کہ آپ کے پاس فارن کرنسی نہیں رہی. اور اس کو کسی نے نہ تو اسمبلی کے اندر کوئی پوچھ سکا، نہ ہمارے کوئی اکنامکس کے ایسے کردار کے کوئی اس وقت اسمبلی کے اندر لوگ تھے جو اس کو روکنے کی کوئی کوشش کرتے. اینی ہو،
بیڈ لک یہ ہے کہ اس سے ہماری کرنسی جو ہے بے پناہ ملک کے اندر سے چلی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے $400 ملین کے قریب ریزرو لے گئے تھے، اور گورنمنٹ اسی کام میں تھی کہ کسی صورت میں بھی ہم نے فارن پیمنٹس کرنی ہے، کوئی ایل سیز کھولنی ہے، کچھ کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ 98 شروع ہو گیا۔ 98 میں جو یہ ہوئے نا جی آپ کے اٹامک بلاسٹ جو کیے گئے 28 مئی کو، اب آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ملکوں نے ایسے کام کیے ہیں اکنامک بلاسٹ کے، جس میں آپ کے قریب انڈیا نے بھی کیے ہیں، 2 دفعہ کیے ہیں اس نے، کوریا نے بھی، کئی ملکوں نے کیے ہیں، خاموشی چائنا نے کیے ہیں، کئی نے، لیکن کہیں پر ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ جب آپ اکنامک لاس کرتے ہیں تو آپ تو فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے میں 98 کے اندر یہ کام کیا کہ اس چونکہ نے تو پتا تھا اپنے حالات کا کہ ہمارے فائنینشیل کنڈیشنز کیا ہے، انہوں نے فوراً تاریخ کا ایک اور اکنامکس کا سیاہ ترین دن اور سیاہ ترین آرڈیننس، انہوں نے جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ اکاؤنٹس تھے فارن کرنسی کے، عام پبلک کی امانتیں جو بینکوں میں پڑی تھی، جو بینکنگ لاز کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے، ان سب کو فریز کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، فریز کر کے پھر 1 جولائی کو ایک آرڈیننس دوسرا لے کے کہ جی اب آپ اس میں سے اس وقت وہ 30 روپیز تھے یا 31 روپیز کے حساب سے ڈالرز آپ پاکستانی کرنسی لے سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات جو کام کیا گیا، اس کے بعد آج تک 30 سال ہو گئے، 32 سال، آج تک آپ کے ریزرو نہیں بڑھ سکے، کیونکہ لوگ اب اعتماد نہیں کرتے۔ یہاں پر پیسے لانے میں لوگ اب اعتماد نہیں کرتے، یہ پتہ ہے یہ انسرٹینٹی ہے، کسی وقت بھی یہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو ریزرو ہیں وہ فریز کر دیے جائیں گے، آپ کے مان بے پناہ لوگ اپنے کاروبار وہاں پر چھوڑ کے آگے پیسہ پاکستان بھیجنا چھوڑ، میری فیملی کا بھی بہت بڑا حصہ ہے لوگوں کا جو باہر ہے، انہوں نے اس کے بعد پیسہ پاکستان میں بھیجنا جو ہے وہ کم کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی نیشنلائزیشن کی پالیسی جو الٹیمیٹلی پیپل پارٹی کی نیشنلائزیشن کے اگینسٹ خود پیپل پارٹی نے کیری آن کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے اکنامک پروٹیکشن ریفارمز ایکٹ لا کے آپ نے اپنے ملک کا پیسہ باہر نکال دیا۔ اور دیکھیں میں تو ایک جمہوری آدمی ہوں، ایک میرا تعلق ہے جماعت اسلامی پاکستان سے، میں تو اسی حوالے سے اپنے آپ کو ایک حق بات کو بیان کرنے کا پابند ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی شوکت عزیز جو آپ کے آئے تھے، طارق عزیز سے جو شوکت عزیز ہے آپ کے پرائم منسٹر جو آئے مشرف کے زمانے میں، انہوں نے آ کے نومبر 99 میں اس اکنامک ریفارمز ایکٹ پہ دوبارہ ریسٹرکشن لگائی کہ پیسہ یہاں سے باہر لے کے آپ نہیں جا سکتے، لیکن تب تک لوگوں کو چسکا پڑ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے پھر کام شروع کیا۔ لوگوں نے کیا کام شروع کیا؟ کسی نے آیان علی رکھ لی، کسی نے بٹ صاحب رکھ لیا، کسی نے پاناما کے ذریعے انہوں نے کہا آؤ کراچی سے ہمارے سے پیسے اٹھا کے لے جاؤ گے۔ پاناما میں کیا ہوا؟ وہ لوگ گاز پیسے لے کے گئے ہیں، خود وہ پاناما والے لے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاناما کی 436 کے قریب جو کیسز ہیں، ابھی یہ تو وہ کیسز ہیں جو پکڑے گئے، جو نہیں ٹریس ہوئے وہ تو بعد میں اٹھ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نیشنلائزیشن کی پالیسی پر تو سب کی، پھر اکنامک ریفارم پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے کرنسی کو باہر لے کے جانا، اور پھر فارن کرنسی اکاؤنٹس کو 97 میں فریز کرنا، یہ تینوں سیاہ ترین ہمارے دور ہیں۔ 72 کے نیشنلائزیشن کی پالیسی، 92 کے پروٹیکشن اکنامک ریفارمز ایکٹ، اور 98 کے آپ کی فارن کرنسی فریز اکاؤنٹ۔ اس کے بعد یہ ہمارا جو بزنس پلان ہے، اصل بزنس پلان وہ تو یہاں سے چلا ہی ہے، وہ تو اب ڈپینڈ ہی نہیں کرتا، اور وہاں پر اگر باہر لوگ کما بھی رہے ہیں تو وہ انسرٹینٹی کی وجہ سے پاکستان بہتر ہے، اسی وجہ سے ہماری اکنامکس بھی جو ہے وہ بیٹھی ہے، اور کوئی اس پہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی، اور بے روزگاری بھی اس کی وجہ سے بہت ہو گئی ہے، انڈسٹری آپ کی سک انڈسٹری ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کو چاہیے تھا مختلف سیکٹر سے، پاور کا سیکٹر تھا، اس میں کام کرتے لوگ آ رہے تھے، وہاں پر بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو گئی، اور وہاں پر بھی پولیٹیکل ارننگ شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو آپ کا
پاور پروجیکٹس لگائے گئے ہیں، اس کے اندر تو اتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے، اور پھر بھی نہ بجلی ہے نہ گیس ہے آپ کی، اور اس میں بینیفیشریز اگر دیکھیں تو پتہ لگے گا منشا گروپ ہے، مثال ٹار ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں اپنے ایکس وائی جو پرسن سے ان کو نوازا گیا. خواجہ صاحب آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اگر بات کی جائے ایف ڈی آئی کی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، 2021 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ انویسٹمنٹ ہوئی $336 بلین کی، ٹھیک ہے، اور ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ 2022 میں بھی یہ جائے گی، لیکن 2023 تک ہمیں ایسا ڈاؤن فال ملا کہ ہمارے جو آؤٹ لک ہے وہ ہمارا -1 تک چلا گیا، اور ہماری جو انڈسٹریل آؤٹ لک تھا وہ -4 پہ چلا گیا. خواجہ صاحب سب سے پہلے میں بات یہ آپ سے مطلب یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا مطلب میگا پروجیکٹس کی فیور کرتے ہیں یا انڈسٹریل، مطلب آپ اگر بینگ اے پولیٹیشین اگر بات کی جائے آپ میگا پروجیکٹس لگانا چاہیں گے، مطلب آپ کیا سمجھیں گے اکانومی کو ہمارے اگر ہم نے بوسٹ کرنا ہے، اگر امپروومنٹ کرنی ہے، میگا پروجیکٹس یا انڈسٹریز؟ دیکھیں اس میں ایک چیز جو آپ نے تھی نا، جو ہمارے انورڈ I-21 کے اندر رولس، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کی، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کچھ، لیکن ان لوگوں نے ریمٹ ضرور کی، لیکن الٹیمیٹلی آپ کی آگے جو ہوتا ہے انویسٹمنٹ وہ نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بہت ہے، وہ اسی بات آگے تک آج بھی کیوں نہیں ہو رہی اس چیز؟ جی دیکھیں ایک چیز ہماری قوم کو علم ہونا چاہیے، اس چیز کا بتانا چاہیے اسے کہ کسی قوم کی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے 3 اسینشیل انگریڈینٹس ہوتے ہیں، 3 چیزیں بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہے ایک کہ آپ کے پاس سرمایہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں تو آج کل دنیا کے اندر لیکوڈیٹی ہے، پیسہ آپ کو مختلف بینکوں سے یا مختلف گورنمنٹ لوگوں سے یا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ایز اے انویسٹر آپ کو پیسہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے. سیکنڈلی ہوتی ہے لیبر کلا، جو اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے آپ ایک مشین پہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے ایک لیبر تو چاہیے، ریکوائر ہوگی. بالکل ہمارے پاس الحمدللہ وطن عزیز کے اندر ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اتنی لیبر موجود ہے کہ آج 20,000 روپے کے اوپر جہاں پر 20,000 تنخواہ ملتی ہے، 20,000 روپے اگر یہاں تنخواہ ملے تو وہ 20,000 کے لیے ملک چھوڑ کر کسی علاقے میں جانے پہ تیار ہو دیا، UAE چلے جاتے 20, 30, 40,000 روپے کے لیے. آپ اگر اسے کنورٹ کرتے ہیں نا، میں آپ کو تو ڈالر کے پرانے ریٹ کے حساب سے تو یہ کچھ تنخواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آج تو ڈالر 300 روپے کا نا جی، تو اس وجہ سے یہاں پر جب ملتے ہیں تو 50-60,000. اگر پرانے کنورژن اس میں دیں گے تو وہ تقریباً $100 کنورژن کریں گے تو اس کی تنخواہ یہاں 20,000 ہو، 20,000 ہوگی. اچھا، تو ویجز کے لیے ہم خوش نصیب ہیں. اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑا قحط ہے، بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ نوجوان ان کی آبادی بڑھے، بوڑھوں کی آبادی زیادہ ہے، بچوں کی تعداد بڑھے، ہمارے پاس بے پناہ لیبر ہے الحمدللہ. اچھا، اگر کہیں لیبر کم بھی ہو تو لیبر امپورٹ کر سکتے، باہر سے منگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جو ہمارے پاس تو الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں، ہمارے پڑھے لکھے ہوئے بھی ٹیکنیکل بھی ہر قسم کے لیبر موجود. تیسرا جو اسینشیل قسم کا اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا، کسی کا بھی ویل کو گھمانے کے لیے، موٹر کو گھمانے کے لیے، مشین کو گھمانے کے لیے، پیسہ لیبر کے ساتھ وہ جو پاور جسے ہم کہتے ہیں نا، صحیح ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب پاور کیا چیز ہے؟ پاور کے اندر بہت سی چیزیں ڈیفائن ہوتی ہے. پاور میں ہم تو سمجھتے ہیں صرف الیکٹرک نہیں، الیکٹرک بھی ایک بہت بڑی پاور کا سورس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا، آپ نے IPPs کا کار کے تو آپ نے تباہی پھیر دی، بہت ساری تباہی پھیری ہے. جبکہ اگر آپ ہائیڈرو کو کرتے تو آج بھی ہائیڈرو کے وہ کشمیر کے پروجیکٹس اور ملاکنڈ کے پروجیکٹس پیسوں میں یونٹس بن رہے ہیں، اور وہ میں نہیں. یہاں پر آپ کے پاس پاور نہیں. پھر پاور کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر الیکٹرک نہیں ہے تو آپ کے پاس فیول کی صورت میں پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، کون ہو گیا، آئل موجود ہے، بس آپ کے پاس گیس موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کا جو دن ہے، آج دن میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
گھریلو صارفین کے لیے, کنزیومرز کے لیے بھی, اور 2 گھنٹے بجلی کی ہو رہی ہے. تو جہاں پر پاور نہیں ہوگی, پاور آپ کہاں سے امپورٹ کریں گے؟ ہم نے پاور کے اوپر کام ہی نہیں کیا, اور اس سے ہماری کاسٹ پہ بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے. پاور کے ہمیں چھوٹے چھوٹے یونٹس لگانے چاہیے تھے. کسی حد تک کچھ تھوڑا سا کام مشرف نے کیا تھا, مشرف نے کیا تھا تھوڑا سا, کہ کچھ یونٹس. یہ بادشاہ جو ہے نا جی دیامر, وہ بھی مشرف کا بیس بادشاہ. جی دیامر بادشاہ جو. تو ہمیں اس سے بھی چھوٹے پروجیکٹس, یہ بھی بڑا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے پروجیکٹس اگر آپ انڈیویجولس کو گائیڈ لائن دیں, ہمارے یہاں پر تو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن نہیں ہے. اس لیے بندہ آتا ہے تو یا تو وہ پیسے لے کے آتا ہے کہیں سے, تو وہ ریئل اسٹیٹ پہ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلو جی کرایہ ملتا رہے گا, کھاتے رہیں گے. یا زمین خرید رہی, چلو جی یہ مہنگی ہو جائے گی. یا مڑ کے جناب پہلی وہ کرے گا یہ کہ کسی جی لگا لو جی, پیٹرول پمپ لگا لو, اس میں سے بیٹھے بیٹھے کمیشن مل جائے گا. یا مڑ کے آج کل ایک اور کام چلا ہوا کہ جی مارکی لگا لو, کام ہو جائے گا. صحیح ہے. کیا ہے اسٹیٹ جس کی ذمہ داری ہے, جس نے یہ گائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اس انڈسٹری کی ضرورت ہے, اس کی طرف عام لوگوں کو اگر لایا جائے. ہمارے پاس ہر خطے کے اندر خوبصورت نیچرل بیوٹی بھی ہے, دریا اور ندی نالے بھی چل رہے ہیں, اور پورا سال چل رہے ہیں, اور وہ پانی دریاؤں میں جا رہا ہے, دریاؤں سے سمندروں میں جا رہا ہے. نہ وہ ایگریکلچر کے لیے کنزیوم ہو رہا ہے, نہ وہ کسی اور کام کے لیے. اور ان پہ اگر چھوٹے چھوٹے یونٹ لگائے جائیں, آپ یقین کیجیے گا 1 کروڑ روپے کا ایک یونٹ ایک پوری تحصیل کو 50,000 افراد کو بجلی فراہم کر دیتے ہیں. اور وہ بجلی 35-40 روپے پر گھر اس کا بل نہیں آتا. میں نے ایک پروجیکٹ کیا, میں اس لیے وہ بیسڈ, میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں, کلکوٹ کی تحصیل ہے اپر دیر کی, وہاں پر ہم نے ایک یونٹ لگایا. اس میں طے شدہ ہے کہ جی 5 روپے پر روم پر منتھ کرے گا. 24 hours بجلی. جی 24 اور پوری بجلی ملے گی, کوئی چیز نہیں. اور وہ ایک گھر والا 40 روپے دے گا, اور 40 روپے سے کیا اس کی مینٹیننس کاسٹ ہے, یا کچھ گزار ہے, یا کچھ ہے, کوئی کام ہی نہیں. بجلی تو یونٹ لگ گیا, پانی آ رہا ہے, بجلی بن رہی ہے. تو ایسے مائنر پروجیکٹس کے ساتھ اگر کام کرنے کا انسینٹو دیا جائے لوگوں کو کہ جناب آپ اس دریا پہ آپ آ جائیں, دریا سوات پہ آ جائیں, آپ دریا کنار پہ آ جائیں, آپ دریا سندھ پہ آ جائیں, آپ سکردو سے, یعنی آپ کا جتنا نارتھ ہے اس سے آپ نارتھ کے جس کونے سے شروع ہوں آپ کو دریا ملیں گے. ان دریاؤں میں سے کسی دریا پہ گورنمنٹ اگر پالیسی دے دے اور لوگ چھوٹے چھوٹے یونٹ اس پہ لگا لیں, تھوڑا پانی اکٹھا کر کے, آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے ٹیکسلا میں ایک بندے نے چھوٹے سے پانی کے آؤٹ لیٹ کے اوپر یونٹ لگایا ہوا ہے چھوٹا سا. تو یہ پاور اب جب وہ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس قسم کی انڈسٹری جو ہے نا جی, جو پاور مانگتی ہے, تو وہ انڈسٹری نہیں چل سکتی. جو ریٹس ہیں, آپ ایک چیز مینوفیکچر کریں گے, چائنا جو مینوفیکچر کرتا ہے نا جی, اور جو ایکسپورٹ کرتا ہے چیزیں, وہاں پر ان کو بجلی فری دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ والوں کے لیے بجلی فری. تب ان کی کاسٹ پر پیس پر اس کو انہوں نے دنیا کا اتنا بڑا ڈیم بنایا, پتہ نہیں کتنے لاکھ یونٹ میگا واٹ وہ پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ارتھ کی جو موونگ ہے, ٹھیک ہے, وہ سلو ہو گئی ہے چند سیکنڈز. اتنا بڑا ڈیم انہوں نے بنایا دنیا کا, لیکن اب یہ کو کمپلیٹ کر رہے. ہمارے لیے یہ تھا کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہمیں اس پہ چھوٹے چھوٹے یونٹس کرے, تاکہ کل انڈسٹریلائزیشن کے لیے یہ آپ ٹارگٹ کر لیں کہ آپ نے پہلے تو لوکل پروڈیوس کو استعمال کرنا ہے. یعنی جی آپ اس وقت بھی اچھی خاصی امپورٹس کرتے ہیں. یہ آپ دنیا کی 7% ایگریکلچر ہولڈنگ, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے پورا, لیکن اس پہ بات ہوئی 7% دنیا کی ایگریکلچر ہولڈنگ پاکستان کے پاس ہے. اس پاکستان کے بعد یہ جو بچا ہے, یعنی اگر 7 ارب کی آبادی ہے دنیا کی, تو ہم 7% جو ہے, اس کا مطلب 50 کروڑ انسان, 7/49 ہو جاتا نا جی, یعنی 50 کروڑ انسانوں کے لیے ہم غلہ پیدا کر سکتے ہیں. عالم یہ ہے کہ ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, شوگر پیاز بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ٹماٹر بھی باہر سے آ رہا ہے, سبزیاں امپورٹ کر رہے ہیں, پھل ہمارا انڈیا سے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ ایک ایسا اسینشیل آئٹم ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کرے کبھی کسی ٹائم پہ اس قوم کو سمجھ آ جائے, اور دیانتدار لوگ اور اچھے لوگ اس ملک میں آ جائیں کبھی بھی,
اور یہ آپ جیسی لوگوں کی سوشل میڈیا کی اور ان کاپشن سے یہ تھوڑی سی تقویت پکڑتی ہے، نہیں تو ویسے تو مایوسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو حالات ہیں، پھر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو حالات ہیں وہ تو ہمیں اٹھنے نہیں دے رہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے میڈیاز کے سیٹ اپ اگر یہ لگے رہے اور قوم کو تھوڑا سا ہوا تو بہت ممکن ہے کہ جلد اس ملک کے اندر اچھے دیانتدار لوگ منتخب ہو کے اوپر آ جائے. اور کبھی دیانتدار لوگ آ جاتے ہیں اور وہ نیت ٹھیک رکھی، ایک تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، دوسرے جتنے بھی ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی لوگ جو اکنامکس کا وہ رکھتے ہیں ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ فری کام کریں گے، چاہے وہ جماعت اسلامی کو کوئی بھی آ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ ایسی کوئی دیانتدار ٹیم موجود ہو فیلڈ کے اندر کہ وہ آئے اور سنسیئرلی اور بالکل اس طریقے سے کام کرے کہ اس میں جب کوئی آئے گی نا جی تو وہ سب سے اہم سیکٹر جو ہے اس کے لیے وہ ہوگا ایگریکلچر. اگر اس کو پرائرٹی نہیں دے گی تو دوسری انڈسٹری لگنے چلانے ایکسپورٹ کرنے میں بڑا لمبا ٹائم لگے گا. اس میں تو ہمارے پاس لیبر کلاس ہے، بیسیکلی دیہات کے لوگ ہیں ہی. ویسٹ پنجاب ہے پورا، اسے بھرا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. اپنی اپنا زمینیں کاشت نہیں ہوتے، زمینیں خراب ہو رہی ہیں، پاور نہیں ہے، پانی کے لیے پاور نہیں ہے، ایڈوانس موٹر نہیں ہے. وہ جو ایگریکلچر ایڈوانس ٹیکٹس یہ کہہ لیں یا ٹیکنیز کہہ لیں وہ کوئی پرانا ٹریکٹر اور وہی پرانی ٹرالی اور پرانا کام ہے اور وہ یوریا لگا کے زمینوں کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے. آپ کے علم میں لاؤں اس وقت دنیا کا جو ٹریلینر ہے نا جی، کیا نام ہے اس کا، بل گیٹس، وہ ناروے کے اندر اور ڈینمارک کے اندر سیڈ بینکس بنا رہا ہے. پرانے بیجوں کے اس نے بینکس بنائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیج جس کو ہم نے یہ دے دیا نا یوریا، اب اس میں سخت ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو فیوچر میں دنیا میں کیا کیا خطرہ ہوگا. تو یہی پرانا سیڈ ہوگا جو زمین میں اگنے کی صلاحیت رکھے گا. تو ایگریکلچر تو دنیا کی اس کے اوپر ہے. انسان کی جو کھانے کی ضرورت ہے جی وہ کسی ٹیبلٹ کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، یہ ریکوائرمنٹ تو جو گورنمنٹ پہ آئے اس پہ ایگریکلچر پہ کرے اور ایگریکلچر پہ 25 کروڑ اپنے لیے پورا کرے اور 25 کروڑ کے لیے لوگوں کے لیے ایکسپورٹ کرے. اس سے ہماری ایکسپورٹ مطلب اسی لیے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑا ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو اگر اٹھایا جائے، مطلب اگر پڑوسی ملک کی بات کی جائے، پہلے تو وہ ڈیپینڈ کرتی تھی اپنی فلم انڈسٹری پر، لیکن آج اس نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو اتنا اٹھا لی ہے. اور آٹو موبائل انڈسٹری ہماری ہے، آٹو موبائل انڈسٹری کو اس نے بڑا بوسٹ دی ہے. ایگریکلچر میں اس نے بڑا زبردست کام کیا. تو ایسے بہت سارے اسٹیپ ہیں جن کو اگر لیا جائے تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. خواہش صاحب میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا. کرنٹ ابھی جو ہماری پولیٹیکل سینیریو ہے، جو ہماری اکنامیکل سینیریو ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری اکنامی کو اسٹیبل کرنے میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کتنا کردار ہے اور یہ کیسے امپروو ہو سکتی ہے؟ مطلب کرنٹ بات کی جائے الیکشن کا کتنا رول ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں؟ دیکھیں جی، اس میں یہ تو کوئی دوسری رائے اس پہ ہو نہیں سکتی کہیں پر بھی کہ آپ کی جو ہے نا اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. بالکل ایک اگر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پولیٹیکل بہت اچھا سینیریو بھی ہوگا تو خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، اکنامکس نہیں ہوگی تو پولیٹیکل نظام بھی تباہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے جو بنیادی ہمارے یہاں پر کام ہے نا جی، ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بننے نہیں دیں گے کبھی بھی. اس میں یہ نہیں کہوں گا کس کا رول ہے، میں یہ نہیں کہوں گا قطعاً، کیونکہ کہیں کسی کو برا بھی ہو اس سے لگے کہ اس میں صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لوں. وہ گھبرانے والی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، میں گھبرا کے بات کر رہا ہوں اور میں کہوں جی صرف اور صرف ایوب خان کا قصور ہے، ضیاء الحق کا قصور ہے، مشرف. کچھ سیاستدانوں کا ضرورت سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب بھی انہیں ٹھڈے لگے ہیں نا جی، یہ ان کو اپنی وجہ سے لگے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ان پہ تکیہ کیا. آج آپ دیکھیں نا تمام سیاسی پارٹیاں ماسو جماعت اسلامی کے ہر ایک کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کس کی ہے اس وقت؟ کون لیگ کس کا لاڈلا ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے، حافظ صاحب کا لاڈلا ہے نا. صحیح. آپ کی بلاول صاحب نے بھی تبدیل لے لی. آئی پی پی ہے، وہ کس کی ہے؟
استحکام پاکستان پارٹی بنائی ہے انہوں نے, خٹک صاحب نے جو بنائی ہے, پارلیمنٹیرینز, اور آپ کی اس کے بعد آ جاتی ہے پیپلز پارٹی, ان کے بغیر چل نہیں سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا سیاہ ہمارا سیاست کی تاریخ ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی آن آور اون شولڈرس, آن دا شولڈرز آف پالیٹکس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, بلکہ ہم ایک سہارے پہ کرتے ہیں, اور وہ سہارا ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو جاتی ہے, اس کا بھی قصور ہے, مجھے نہیں کہہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ٹھیک کوئی ویلیویشن کرنے کا کوئی پیمانہ ہوتا تو میں کہوں گا کہ اگر 60-70% قصوروار آپ کے ملک کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی 30-40% ان کا بھی قصور ہے, سیاستدانوں کا بھی. اور پھر ان دونوں کے ساتھ ایک یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیشنز کو موقع ملا, ملٹری کو تو ہم گلہ ہی نہیں کر سکتے نا, ٹھیک ہے, جب بھی آپ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس بنی ہیں, انہوں نے نظام عدل پہ کوئی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, چائنا کی اگر ڈیولپمنٹ کا اگر راز آپ دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں پر نظام عدل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کا نظام عدل ٹھیک ہو جائے تو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک لمٹس کے اندر اپنے آپ کو کنفائنڈ کر لے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر یہی ججز ایک دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھٹو صاحب قتل کا ملزم ہے, دوسرا دن کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے وہ کر رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بھائی کل بھی تو تم جج تھے, آج دوسرے جج آ گئے, آج تو نظام عدل کو بھی اس پولیٹیکل سسٹم نے نہیں بننے دیا. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں جی فوجی کا تو مارشل لا مینز نو لا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ مینز مارشل لا, ٹھیک ہے نا جی, تو ان پہ تو ہم گلا نہیں کریں گے. نظام عدل پہ ان گلا کریں گے. ان سب نے, کسی نے ملک ریاض کے کہنے میں جج بھرتی کی ہے, ٹھیک ہے, کسی نے اپنے کیس فری کرانے کے لیے جج بھرتی. جوڈیشری کے اندر آپ کس جج پہ, یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر 3 جج گزرے, 4 گزرے ہوں گے. ایک رستم کیانی بن رہا ہے بہت پرانا, ایک اس کے بعد آپ کا ایک رستم کیانی ہے جس کا نام مسلمانوں میں آتا ہے, باقی دوراب پٹیل پارسی تھا, اس کے بعد بھگوان داس ہندو تھا, ایک اور تھا کرنل وہ کرسچن تھا. ان کے فیصلے کورٹ کے ہی جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری نظام عدل ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس جب بھی آئی ہیں انہوں نے کوئی اس پہ کردار ادا نہیں کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے کہ جتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس میں جہاں مطلب الیکشنز وغیرہ کا رول ہے, لیکن وہاں پہ جوڈیشری اور ہمارا جو نظام عدل ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت اہم رول ہے. الیکشن میں آپ کو بتاؤں نہیں, الیکشن آپ کس کے کرائیں گے؟ آپ ابھی کی تاریخ کو, آج کی تاریخ کو اٹھائیں. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی تھی. کیسے بنائی تھی؟ نواب سلیم اللہ, نواب ذوالفقار, نوابوں کی پارٹی تھی نا جی. ٹھیک ہے, وہی نواب, پھر بعد میں دلتانے ٹوانے, یہ وہ ایوب خان بھٹو, پیپل پارٹی بنی. وہ کہاں سے آئی؟ وہی ایوب خان کا سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بھٹو, اس نے وہاں سے اس سے علیحدہ ہو کے وہ شملہ میں یہ ہو گیا. پاکستان پہ کیا بتاؤں گا, یہ وہ اس کی ایک عامر کی ڈیولپمنٹ تھی ٹوٹلی بھٹو صاحب. آگے آپ دیکھیں نواز شریف کہاں سے ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے جی, مسلم لیگ نون کی تو یہی تاریخ ہے نا 88. ٹھیک ہے, اور جتنی بھی آپ یہ دیکھیں گے آگے آپ کا پی ٹی آئی آ جاتی ہے. آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں کہ اسے سارا بوسٹ اپ کرنے والا وہ آپ کا پاشا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں فیض امید نے ارلیئر اسد عمر تو کلیم کرتا ہے جی ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی مل جائے گی, لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا. ادھر سے سودرن پنجاب سے بندے لا کے کر کے عمران خان. یعنی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے نا جی, وہ جو پولیٹیکل پارٹی لے کے آتی ہے, اس الیکشن کے اندر آپ کے سامنے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, ماسوائے جماعت اسلامی جو 1941 کے اندر بنی, اور اس سے لے کے آج تک ہر سطح کے اوپر اس کے اندر الیکشن ہے. اور کوئی ایک امیر اگر کراچی کا ہے, دوسرا خیبر کا ہے, تیسرا لاہور سے, چوتھا, یعنی اور پھر ہر سطح پہ, یعنی نیچے یو سی تک استصواب ہے, الیکشن ہے, ڈیموکریسی ہے. تو اگر گورنمنٹس بنے گی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے پھر تو کوئی بات بنے گی. اگر گورنمنٹ بنے گی کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو اسپانسرڈ ہوئی ہو
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں چلے گی. وہ الیکشن جو ہے نا جی, وہ الیکشن میں یا تو رزلٹ بھی وہ خود ہی بنا لیں گے, کوئی آر ٹی سسٹم بٹا لیں گے, کچھ کر لیں گے, نفع نقصان جو بھی ہوگا, یا الیکشن کے بعد بھی وہ کریں گے, چار تم اتنا جو چار جن کو آواز مارتے ہیں وہ جوڑتے جائیں گے, جہاں پر اس صوبے میں تم بنا لو, اس میں تم. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو یہ ہوتی ہے نا جی کہ پولیٹیکل پارٹیز ہو اور ان کی ایک اپنا منشور ہو, ان کا اپنا ایک دستور ہو, اور وہ ملک کے بہتری کے لیے وہ الیکشن میں حصہ لیں, ان کی کیپیبلٹی بھی عوام کے سامنے ہو, وہ قوم کو پورا پروگرام دیں. یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے, یہ ہماری عدل کی پالیسی ہے, یہ ہماری ٹیکنوکریٹس کی پالیسی ہے, یہ ہماری فارن پالیسی ہے. آج آپ دیکھ لیں, اتنی بڑی گورنمنٹ ہے, اتنی بڑی مملکت ہے, غزہ میں اس وقت تک 30,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو رہے ہیں, کوئی پالیسی نہیں, کوئی اہم کردار نہیں نبھا رہے, گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے نا جی, پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے, گورنمنٹ. ایون یہ جو پولیٹیکل پارٹی دوسری کہتی ہے, مجھے آپ بتائیں کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی جلوس نکالا ہو باسوا جماعت اسلامی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشنز ہو اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ کرے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سائڈ پہ رہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جب آئیں ایک پروگرام کے ساتھ آئیں, اور قوم کے سامنے پوری آپ جیسی میڈیا جو ہے نا, انہیں پورا انہیں سامنے لے کے آئے انصاف کے ساتھ کہ یہ دیانتدار لوگ ہیں, یہ کمپٹنٹ لوگ ہیں, یہ نالج والے لوگ ہیں, یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ان کی سنسیریٹی انڈسپیوٹیڈ ہے, یہ ملک کے ساتھ محب وطن لوگ ہیں. اور پھر قوم اس کو دیکھے, اور جب ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے گی تو وہ جب کام کرے گی, اس کا اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرے گی, پھر اکنامک گروتھ بھی ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی رہے گی, اور سارا ایسے الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا جی کہ آپ سارے کل ریزلٹس بھی آر ٹی پہ بیٹھیں گے ہو رہے ہیں, تو سارے جوڑ جاڑ کے ایسٹیبلشمنٹ کہنا ہے تم ادھر تم ادھر تم ادھر. لیکن وہ جس طرح آپ نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی, یا آپ نے کہا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے, اور اس سے نہ صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, اکانومی اسٹیبلٹی بھی ہوگی. لیکن خواجہ صاحب مطلب اگر ریئلٹی دیکھی جائے اور پاکستان کے کرنٹ سینیریو دیکھا جائے تو وہاں پہ تو سیٹ اپ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ تو کہتے ہیں جی ایک بندہ انڈیویجول وہاں پہ ہم نے آنے نہیں دینا یا بہتر فیصلے نہیں کر سکتا, اور دوسری بات کی جاتی ہے کہ نہیں پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ وہاں پہ لے کر آ جائے. اور خواجہ صاحب لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی فیصلے ہوں گے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی, مطلب اگر بات چائنا کی جائے, ملائیشیا کی جائے, سنگاپور کی جائے, کسی بھی ایسے ملک کی بات کی جائے جس نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا, اپنی اکانومی کو بہتر امپرومنٹ کی طرف لے کے گئے, تو اس میں انہوں نے جسے کہتے ہیں کانسٹنٹ پالیسی بڑی اپنائی ہے. کانسٹنٹ پالیسی بناتی ہے ایک لانگ ٹرم فیصلے, اس میں جسٹ بہت سارے ڈیکیڈ لگ جاتے ہیں. تو ایسے کسی گورنمنٹ کو اتنا موقع دیا جائے گا کہ وہ ایک ڈیکیڈ تک وہاں پہ قائم رہے اور بہتر فیصلے کر سکے, تاکہ ہمارے ملک جو ہے وہ ایک بہتر اکانومی کی طرف گامزن ہو سکے. لیکن ہمارا جو ملک ہے نا جی, تقریباً دنیا کی 7ویں 8ویں آبادی کا بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور دنیا میں 7ویں نیوکلیر پاور بھی ہے. تو اتنے بڑے ملک کو اگر آپ کہیں کہ کوئی فرد واحد یا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ٹیکنوکریٹس یا کوئی چیز چلا سکے گی, یہ ناممکن ہے. دنیا کے جتنے بھی یہ بڑے ممالک ہیں, آپ کو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ چائنا کو کون چلا رہا ہے, میرے علم میں نہیں ہے کہ بہترین مومنٹ کا میں نے نام سنا تھا, نا ٹھیک ہے جی, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ تھا جو انہیں لانگ ٹرم پلانز مختلف ڈیکیڈز کے 5 سالہ منصوبے دے کے آیا تھا, اور اس کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق, اور وہ پاکستانی تھا, پاکستانی. تو یہ تو ہے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, اور سنسیئر ٹو دا کنٹری, سنسیئر ٹو دا نیشن تھی. پھر اس نے ایک لانگ رن پالیسی بنائی, پھر قوم بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ گرو کر رہے ہیں اس 5 سال کے لیے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, اتنی زیادہ انکریز ہو گئی, وہ چائنا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹس میں. آٹو موبائل انڈسٹری انہوں نے اتنی بوسٹ کر دیا, اور ان کی ایجوکیشن اتنی زیادہ, وہ شپس بنا کے انگلینڈ پہ سیل آؤٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی, نو ڈاؤٹ جو بھی کوئی اچھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی نا جی, وہ ٹیکنیکل لوگوں کو, ٹیکنوکریٹس کو ساتھ رکھے گی, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو ایک چانس دے گی. لیکن ملک کے ساتھ سنسیریٹی پہلے ہے نا جی,
ہمارے یہاں پر تو آپ دیکھ لینا دیکھیں نا, آپ دیکھ لینا آپ کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کس نام سے, کوئی 10% کے نام سے معروف ہے, وہ کس نام سے, ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات ہے, جو بھی آیا ارب پتی ہو گیا. آپ جس بندے کا نام لیں پچھلے ٹرور میں, ٹھیک ہے جی, 70 کے بعد گئے تھے نا, کیونکہ پاکستان, یہ جو پاکستان ہے یہ تو 70 کے بعد گیا نا. 47 والا تو 7 اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا, ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک ملک بن جائے گا تو ہم اس پہ کلمہ ایک حکومت بنائیں گے. 24 سال بڑے ٹائم ہوتا ہے نا, اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم نے 24 سال اسلام کا نام نزدیک ہی نہیں آنے دیا. پھر اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو بنگال ادھر ہو گیا, اب تو یہ ادھر ہو گیا. اب عالم یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو پولیٹیکل پار ہے نا جی, کوئی بھی سموتھ آپ کے سامنے آئی ہے. قطع جتنی پارٹیز آئی ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ کی بنی پارٹیز آئی ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ چلے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں چلے تو ٹھڈے کھا گئے ہیں. تو گورنمنٹ اگر انہیں ملی ہے تو انہوں نے نظام عدل پہ توجہ کوئی نہیں دی, انڈسٹریز پہ توجہ کوئی نہیں, کسی نے کوئی پلان نہیں دیا. وہ کہتے ہیں جی ایشین ٹائیگر بنا دی گئے. انہوں نے کیا کیا ایشین ٹائیگر, خدا کے بندو بجلی آپ کہاں پر 80 پیسے سے 80 روپے پہ پہنچا دی. ایشین ٹائیگر انہوں نے اپنے بندوں کو ایشین ٹائیگر بنا دیا, منشا گروہ کو ایشین ٹائیگر بنا دیا. ان سب کے, جو میں بات آخری کر رہا ہوں, آپ ان سب کے پرسنل حالات کو دیکھیں. میں واقف ہوں ان کے حالات سے. پوری برطانیہ میں نے ان کے ایسٹس دیکھے, پورا مکمل واقف ہوں ان سے. آپ یقین کیجیے گا ان کے ایسٹس جو ہے وہ آسمانوں سے, لندن ریجنٹ بلڈنگ ایلفرڈ کے اندر, ایون فیلڈ, کئی بلڈنگز ہیں. یہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے, یہی نہیں ہے جو پاناما کے اندر آئی ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی, فرانس کے اندر, امریکہ کے اندر, آپ کے سعودیہ کے اندر, UAE کے اندر, ان کے پاس تو ایک گاڑی ایسی ہے جس کی یہاں ایک انڈسٹری لگ جاتی ہے. 40 کروڑ پہ, 55 کروڑ, 33 کروڑ روپے کی عام گاڑی ہے ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے. تو وہ انہوں نے گرو کیا پرسنلی, انڈیویجلی. 25-25 ہزار کنال کے گھر بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, حالانکہ انہیں چاہیے وہی ایک بیڈ روم ہی. ٹھیک ہے جی, اور ہر شہر کے اندر بلاول ہاؤس بنا ہوا ہے, ہر شہر کے اندر پراپرٹیز ہیں, زمینیں, قبضہ, سارا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذاتی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا. پاکستان قوم نہیں گرو کر سکتی, قوم نہیں گرو کر, قوم نہیں. انہیں انصاف ملا ہے, انہیں انصاف ایسے ملا ہے کہ انہوں نے جج کو بلا لیا, میرا ایک کیس ریویو کرو. ریویو ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں نا, ایک بندہ, میں تو سوچتا ہوں تو یہ کیا کریں گے, ایک بندے کا مرڈر ہوا ہے, نواب محمد خان قصوری اس کا نام تھا. اس کے اوپر ایک وعدہ معاف گواہ آ گیا, مسعود محمود. اس کے اوپر مارنے والے, گولیاں چلانے والے چاروں آ گئے. اس کے اوپر ان کا آپریشن میجر عباس آ گیا. وہ 5 سزائے موت اس کے ساتھ ہو گئے, کیونکہ بندہ قتل ہوا ہوتا, گولی FSF کی لگی تھی. آرڈر اوپر سے بھٹو صاحب کے تھے, نیچے جو FSF کا سربراہ تھا مسعود محمود وعدہ معاف گواہ بن گیا. اب کیا کہتی ہے وہ ادھر نظام عدل, اب کیا کہتا ہے کہ ہم اسے ریویو کرتے ہیں. نظر ثانی کی اپلیکیشن پڑھی ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں, کیا ریویو کرو گے. پھر اگر وہ غلط ہے, وہ فیصلہ غلط ہے, تو وہ 5 اور بندے بھی ہیں جو قبروں میں چلے گئے. نہیں, جو قبروں میں چلے گئے نا, وہی سزائے موت ہوئے نا بھٹو صاحب کے ساتھ. تو پھر قصوری صاحب بھی مر گئے. پھر اس جوڈیشری میں پرچہ دیا جائے, ٹھیک ہے, اس پہ 7 قتلوں کا پرچہ دیا جائے. ٹھیک ہے جی, کہ اگر وہ نہیں تھا تو تم قاتل تھے, اس کے کون تھا اس کے بعد. نظام عدل کو یہاں پر نہیں پنپنے دیے گا. اور یاد رکھیے گا, حضرت علی کا فرمان ہے کہ ظلم کا نظام کسی معاشرے میں چل سکتا ہے, کفر کا نظام کسی معاشرے میں چل سکتا ہے, لیکن بغیر عدل کے نظام, انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو کوشش ہے کہ لگے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو تھوڑا سا رکھیں کہ جماعت اسلامی ایک دیانتدار لوگوں کی بہت بڑی قوت ہے اس ملک کے اندر خدمت کے حوالے سے. یہ اپنا پروجیکٹس ہیں اس کے, اور پھر یہ ہے کہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں. پھر لاسٹلی اینڈ فائنلی ان کی سنسیریٹی جو ہے وہ انڈسپیوٹیڈ ہے, ملک کے ساتھ, اسلام کے ساتھ. تھوڑا سا لوکل سیاست میں اکانومی کی بات کریں, وہ لوکل سیاست پہ زیادہ پروگرام کریں گے, ہم نے لوکل سیاست پہ زیادہ ڈسکشن کر لیں گے. وہ ایسے ہی اتنا ٹائم انکریز ہو گیا, لوکل سیاست میں نہیں کریں گے, بس اس کو فائنل کلوزنگ. پر سیاست پتہ بھی کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. نہیں وہ اس کے میں تو نہیں رہتا ہوں, لوکل ہی ہوتا ہوں, لیکن سیپریٹ سیاست میں سیپریٹ پروگرام کر لیں گے.
بس اکانومی کرتے ہیں. ابھی ہم فائنل کنکلوژن آپ کی کیا تھی جو لاسٹ بات تھی آپ کی؟ سیفٹی اینڈ اسپرٹڈ ہو, نظام عدل کے لیے ٹھیک کوشاں ہو, ایسے لوگ. جی بالکل, حضرت علی کا قول ہمارے سب کے سامنے ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو امپروو بھی کیا جائے, اور جو ہمارا اسپیشلی جو جوڈیشری کا نظام ہے ہمارا کسی بھی ملک کی بہتری میں اس کے کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, تو اس کانسٹیٹیوشن کو رول کو امپروو کیا جائے تو نہ صرف اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی بلکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہماری ملک کی اکانومی بھی بوسٹ کرے گی. خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس بھی ملتی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ, آپ نے اپریشیٹ ہمیں کیا. تھینک یو سو مچ, کیپ واچنگ اس. السلام علیکم.